قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سامعین، قرآن کریم آج بھی زندہ معجزہ ہے، اور قرآن کے بھی بہت سارے معجزات ہیں جن میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ہیں۔ ابھی کچھ اور بھی اقسام ہیں معجزوں کے جو رہتے ہیں، ان میں سے ایک قسم آج بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے آنے والے زمانے میں ہونے والے واقعات کی خبر دی ہے۔ صلوات محمد۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، اور یہ ایک دلیل بھی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری نظر یا ماضی پر ہوتی ہے یا زمانے حال پر ہوتی ہے۔ آئندہ آنے والے زمانے سے تو ہمیں خبر ہے، کل کیا ہونے والا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو انسان کے کلام میں یہی نقص پایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس میں نقص یہ ہوتا ہے کہ ماضی کا ہمیں پتہ ہے، حال ہم دیکھ رہے ہیں، مگر آنے والے زمانے کی ہمیں خبر ہی نہیں، تو ہم کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کل وہ غلط ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اور خدا کے کلام میں یہی فرق ہے کہ خدا جب بات کرتا ہے تو جیسے اس کے سامنے ماضی ہے ویسے ہی اس کے سامنے مستقبل ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے، تو خدا کا کلام اس وجہ سے ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ صلوات محمد۔ لہذا ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر انسان کا کلام ہوتا قرآن تو اس میں فقط وہی باتیں ہوتی اس زمانے کی بت پرستی کی باتیں ہوتی، اس زمانے کی جو بھی ثقافت تھی اس کی باتیں ہوتی۔ اگر قرآن صرف انسان کا کلام ہوتا تو اس میں آج کی باتیں کیسے پائی جاتی؟ ناممکن ہے۔ انسان کو کیا پتا 1000 سال بعد میں کیا ہونے والا ہے، 2000 سال بعد کیا ہونے والا ہے؟ لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ فرماتے ہیں تو قرآن میں آج کی باتیں بھی ہیں، سائنس کی باتیں بھی ہیں، آج کی تحقیقات بھی موجود ہیں، ہزاروں ایسی آیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، صلوات پہ محمد والے۔ دیکھیے، انسان نے جب ترقی کی اور خلا کی طرف جانے لگے، روس اور امریکہ کے پائلٹس اور ان کے طیارے، تو سب سے پہلے جس انسان نے اسپیس میں خلا میں قدم رکھا تھا، یہ 1960-61 کا واقعہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ انسان سب سے پہلے جو ہے اسپیس میں پہنچا، اور سارے دنیا والوں کے رابطے تھے، اور اس شخص کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں، دنیا بھر کے میگزینز میں، ریڈیو، ٹیلی ویژن سب سیکھ رہے تھے کہ بھائی انسان جو ہے خلا میں پہنچ گیا۔ اس وقت خلا بڑی بات تھی، پہلا انسان تھا، اس کا نام تھا یوری گاگرین، یہ رشین سائنٹسٹ تھا، اور اس سے رابطہ کیا گیا، پوچھا گیا بھائی تم اب یہاں کیا محسوس کر رہے ہو اسپیس میں، جو تم دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو، کیا تمہاری فیلنگ؟ اب وہ جو اس کے تاثرات تھے وہ اخباروں میں بھی دنیا بھر کے چھپ چکے ہیں، ٹیپ کی شکل میں بھی دنیا کے میوزیمز میں رکھے گئے ہیں۔ تو اس رشین سائنسدان نے کہا تھا کہ میں یہ جو اسپیس دیکھ رہا ہوں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس دنیا میں کہ گویا میں خواب دیکھ رہا ہوں
یا مجھ پر کسی نے جادو کیا۔ یہ اس کے تاثرات تھے کہ یہاں پر میری فیلنگز یہ ہے کہ میں جاگ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک عجیب دنیا ہے اسپیس میں، کیونکہ اسپیس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ گریوٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ جو کشش ثقل ہمیں کھینچتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں کے حالات ہی کچھ عجیب ہے۔ تو کہا میں یہاں پر یا خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ یہ ایک رشین سائنسدان کے الفاظ ہیں۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کھولتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے۔ یہ اس صدی کا واقعہ اب قرآن مجید نے سورہ مبارک ہجر میں فرمایا، 15ویں سورہ ہے، 14-15 آیت کا نمبر ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور انسان چلتا جائے آسمان میں، تو جب پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ جب انسان پہنچے گا تو یہ کہے گا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں یا ہم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ ایک لفظ کا فرق نہیں ہے جو اس رشین سائنٹسٹ نے وہاں جا کے کہا، بے عین ہی قرآن مجید نے وہی باتیں دہرا دی اور ہزاروں سال پہلے بتلا دیا کہ انسان جب پہنچے گا تو یہی کہے گا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں یا ہم پر کسی نے جادو کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ لا یؤمنون بہ، اور وہ جو جانے والے ہوں گے وہ مومن نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ والے نہیں ہیں۔ تو یہ نمونے کے طور پر ایک آیت میں نے بتلا دی، ایسی ہزاروں آیتیں ہیں، کل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، جو مستقبل کی خبر دیتی ہیں، جو سائنس کے علوم کی خبر دیتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن سراسر زندہ معجزہ ہے، اور وارث قرآن آج بھی ان کے معجزے بھی موجود ہیں۔ صلوات پہ محمد وآلہ۔ قرآن نہیں بن سکتا۔ جب قرآن میں ہر خشک اور تر کا علم موجود ہے تو وارث قرآن کے پاس بھی ہر خشک اور تر کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی جاہل انسان وارث قرآن نہیں بن سکتا۔ وارث قرآن وہی بن سکتا ہے جس کے لیے پیغمبر کہیں انا مدینۃ العلم علی، ہم علم کے شہر ہیں تو علی ان کے دروازے ہیں۔ صلوات پہ محمد وآلہ۔ اب مولا علی ظاہر میں خلافت تو نہیں ہے، ایک اہل کتاب میں شخص آیا اور قرآن ہی کی ایک آیت اس نے آگے پڑھی دربار میں کہ اس کا جواب چاہیے، اور بڑی ہی خطرناک بات ہو گئی مسلمانوں کے لیے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہو گیا۔ قرآن کی آیت سے وصل میرے محبوب ان سے سوال کریں، من ارسلنا من قبلک، ان رسولوں سے سوال کریں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس شخص نے آ کر اعتراض یہ کیا کہ اس آیت پر آپ کے نبی نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر مسلمان کہتے ہیں کہ عمل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے نبی کے زمانے میں کون سے نبی تھے؟ کوئی نبی نہیں تھا، نہ آدم تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے۔ اگر مسلمان کہتے ہیں کہ جی عمل کیا ہے، بھائی کس نبی سے آپ کے نبی نے سوال کیا؟ اور اگر مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے سوال نہیں کیا، وہ کہتے پھر آپ کے نبی نہیں، اللہ کے حکم کی انہوں نے اطاعت نہیں۔ اب یہاں پر سارے مسلمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب بار بار کہنا پڑا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ صلوات
محمد کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ الزام لگا رہا ہے کہ پھر آپ کے نبی اللہ کے نبی نہیں ہے، کہ اللہ کے حکم پر جو اطاعت نہ کرے وہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عمل کیا ہے تو بتائیے کہاں کیا ہے، کس نبی سے پوچھا؟ سارے دربار میں سناٹا ہے اور ایک مرتبہ مولا علی آتے ہیں، فرماتے ہیں پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ہاں ہم قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کون سی آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، کون سی آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں، کون سی آیتیں گھر میں نازل ہوئی ہیں، کون سی آیتیں مسجد نبی میں نازل ہوئی ہیں، کون سی آیتیں جنگ میں نازل ہوئی ہیں۔ اے لوگو علی سے پوچھو، ہم جانتے ہیں کون سی آیتیں زمین پہ نازل ہوئی ہیں اور کون سی آیتیں آسمان پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جو زمین پر نازل ہی نہیں ہوئی۔ اگر زمین پہ نازل ہوتی تو زمین والوں کو علم ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ یہ وہ آیت ہے جو زمین پہ نازل ہی نہیں ہوئی، یہ کب نازل ہوئی؟ عزیزان گرامی اب مولا فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے محبوب نبی معراج پر گئے۔ یعنی اس آیت سے معراج بھی ثابت ہے، جب اللہ کے رسول معراج پر گئے اور 1,01,24,000 انبیاء جب ہمارے نبی کے استقبال کے لیے آئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَاسْأَلْ، اے میرے محبوب ان نبیوں سے سوال کریں کہ میں نے ان کو نبوت کس شرط پہ عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو سارے نبیوں نے کہا بِإِقْرَارِ وَحْدَانِيَّتِ اللَّهِ، جب ہم نے وحدانیت خدا کا اقرار کیا، وَبِإِقْرَارِ نَبُوَّتِكَ، اور جب ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، وَبِإِقْرَارِ وِلَایَتِ علی ابن ابی طالب، اور جب ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ صلوات پہ محمد۔ قرآن کی شکل کہ جس سے معلوم ہو کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس ایک آیت کے اندر کیا کیا علوم چھپے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک آیت کے اندر 70 باطن ہیں۔ یہ نہیں ظاہر سمجھو اس کی صرف یہ معنی ہے، نہیں، ایک آیت کے اندر 70 باطن ہیں، پھر ہر ایک باطن کے اندر نہیں معلوم کتنے اور باطن فرمائے۔ یعنی قرآن واقعاً سمندر ہے، اور ہمارے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ آج تک ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ابھی تک کسی نے تفسیر کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ کہ قرآن ایسے ہی ایسے کسی نے ابھی تک تفسیر کو ہاتھ ہی نہیں لگائی۔ اس زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں آیت اللہ حسن زاد عاملی، خدا انہیں عمر طولانی نصیب کرے، 100 جلد کتابوں سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، علامہ دہر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آج تک کسی نے تفسیر کی ہی نہیں۔ قرآن اسی طرح سے ابھی تک بند ہے، علوم بند ہے، حقائق بند ہے۔ فرماتے ہیں کہ دعا کرے کہ خدا ہمیں جنت میں بھیج دے تاکہ علی کی گود میں قرآن ہو، علی سنا رہے ہوں اور ہم سن رہے ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ کہ قرآن کی تفسیر ابھی تک کہاں ہوئی ہے؟ مولا علی کی زبان سے قرآن سنے۔ اور عزیزان گرامی ایک بہت بڑی ہستی گزرے، بہت بڑی ہستی، ایسے عالم ہمارے ہاں آج تک نہیں گزرے۔ نام ہے آیت اللہ العظمیٰ صدر الدین شیرازی، بہت بڑے عالم، یعنی فلسفے میں کمال ہے۔ آج تک کسی فلسفی نے ایسی کتاب نہیں لکھی جیسی اس عالم ربانی نے 9 جلدوں میں اسفار اربعہ
عظیم الشان کتاب لکھی ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس عالم کو 400 سال گزر گئے. ہم ہیوسٹن اکثر جاتے تھے تبلیغ کے لیے، 2-3 رمضان بھی گزارے. تو وہاں پر رائس یونیورسٹی میں ایک انگریز عیسائی شیعہ ہو گئے جن کا نام تھا لیگن ہوزے. اب اس نے نام رکھا ہے محمد لیگن ہوزے. مسلمان ہو گئے اور ہم نے پوچھا بھی آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی میں عیسائی بھی نہیں، عیسائیت کو بھی چھوڑے، میں تو کمیونسٹ تھا، فلسفے کا استاد، فلسفی پڑھاتا تھا، میں کمیونسٹ تھا، بالکل بے دین تھا. کہا جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو میری سوچ بدلنے لگی کہ بھئی ہمارے لینن اور مارکس نے کہا ہے کہ مذہب تو آفیم ہے، مذہب سلانے کے لیے ہے کہ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے بھئی صبر کرو، چپ کر کے صبر کرو صبر کرو. تو کہا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو مذہب ہے یہ آفیم ہے، مذہب سلانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایران میں ایک مذہب کے ذریعے سے انقلاب آیا ہے تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو لینن نے کہا ہے مذہب آفیم ہے تو شاید عیسائیت کے لیے کہا ہو، مگر اسلام ایسا مذہب نہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ. تو کہا میں نے سوچنا شروع کر دیا اور الحمدللہ میں نے خود ریسرچ کی اور میں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا. ڈائریکٹ الحمدللہ مذہب اہل بیت پر آ گئے. تو میں نے ان کو ایک چھوٹا سا وہ ٹکڑا تھا اس اسفار کتاب کا، میں نے کہا کہ بلا یہ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ کہا ہاں. اور یہ بہت بڑے پروفیسر دنیا کی مشہور یونیورسٹی کے آج کی بات کر رہے ہیں، بہت افسوس کرنے لگے، کہنے لگے میں فلسفی پڑھاتا ہوں دنیا کی بڑی یونیورسٹی رائس یونیورسٹی میں. کہا یہ کتاب آیت اللہ صدر الدین شیرازی کی اتنی گہری ہے اور اتنی علمی کتاب ہے کہ ایک صفحہ سمجھنے کے لیے مجھے 3 مرتبہ پڑھنا پڑتا. اور افسوس یہ کر رہے تھے کہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے مگر دنیا اس سے بالکل بے خبر ہے. عزیزان گرامی، اب دیکھیے اسلام کے خلاف سازش کیا ہوئی. اس کتاب کو جو اتنی عظیم ہے کہ آج کے اسکالر جو ہے وہ حیران ہیں کہ ایسی کتاب لکھنے والا انسان کتنا عظیم تھا. اور میں یہ بھی بتلا دوں کہ یہ جو ایٹامک انرجی کی ترقی ہے اور دنیا نے اس قدر ترقی بھی کی ہے، البتہ بعض لوگوں نے ایٹم بم بھی بنا لیا، دھماکے بھی کر لیے، وہ ایک تخریبی لحاظ سے، لیکن ایٹمی ترقی سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. دنیا کو سب سے پہلے یہ ایٹمی کہ ایٹم ہے، اس کے اندر الیکٹران ہے، اس کے اندر پروٹون ہے، سائنسدانوں سے بھی پہلے یہ سب سے پہلے تھیوری آیت اللہ صدر الدین شیرازی نے پیش کی. اسے حرکت جوہری کا نام دیا ہے. پوری ایک جلد جو ہے اسفار کی حرکت جوہری پر ہے اور یہاں سے جو ہے یورپ والوں نے یہ فکر لی اور اسے اور مزید اسے ترقی دی. عزیزان گرامی، ایسے عظیم الشان عالم، مگر دیکھیے سازش کیسے ہوتی. اتنے بڑے عالم کہ آج بھی دنیا میں اس کتاب کو پڑھانے والے ایران میں ان میں بھی ایون 2-4 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ اتنی مشکل ترین کتاب ہے کہ اس کو کوئی پڑھائے اور سارے اس کے مسئلے حل کرے. آج بھی 3-4 سے زیادہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں جو پورا اس کتاب کو سمجھ سکیں. عزیزان گرامی، لیکن ظلم دیکھیے، سازش دیکھیے. سازش یہ کی اسلام کے دشمنوں نے، کہا کہ اگر فلسفہ انہوں نے پڑھ لیا یہ تو دنیا میں انقلاب کر دیں گے. تو کچھ جاہلوں کو خریدا، کچھ دین فروشوں کو خریدا. کہا بھائی یہ کتاب جو ہے نا حوزہ علمیہ میں پڑھانا حرام قرار دو. دیکھیے سازش ہمارے حوضوں کے اندر بھی گھستی ہے. اور فرمائے تو اسفار جو ہے یہ نجف میں پڑھانا حرام تھی. کیوں تھی حرام؟ اس کی جواب میں یہ لوگ کہتے تھے جناب یہ کتاب اتنی مشکل ہے کیونکہ اس میں ہر اعتراض کیا گیا ہے. جو ذہن انسانی میں جو بھی شیطان شبہہ اعتراض پیدا کر سکتا ہے اس کا اعتراض بھی بتایا ہے اور اس کا جواب بھی بتایا.
کہا کیونکہ اگر ضعیف آدمی پڑھے گا تو وہ بے دین ہو جائے گا، لہذا یہ پڑھانا ہی بند کر دو۔ امام خمینی نے آخری عمر میں ایک تقریر کی تھی، اس میں فرمایا تھا کیونکہ میں اسفار پڑھاتا تھا کہ فلسفے کی کتاب، تو قم میں اور نجف میں خود ہمارے شیعہ علماء وہ کہتے تھے یہ کافر ہے کیونکہ یہ اسفار پڑھاتے ہیں، ایک مجتہد۔ اور میرے بیٹے نے ایک مدرسے میں جا کے پانی پیا تو وہاں جو مولوی کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا باپ فلسفہ پڑھاتا ہے، اسفار، تو یہ بھی کافر ہے، اس کا باپ بھی کافر ہے، یہ برتن صاف کر دو، یہ نجس ہو گئے۔ یعنی دور کو چھوڑے، عوام کو چھوڑے، علماء کے اندر بھی ایسے جہالت کے ساتھ لوگوں کو داخل کیا گیا، اور انقلاب اسلامی ایران اگر آیا تو اسی اسفار کے صدقے میں آیا۔ ایسے نہیں آیا، کیسے آیا؟ اب عروج پر تھی کمیونزم کی بحث، یونیورسٹیوں میں کمیونسٹ ہو رہے تھے، کئی گروپ تھے ایران تہران میں۔ اب ہمارے قم میں ہمارے علامہ محمد حسین طباطبائی جو تفسیر المیزان کے لکھنے والے ہیں، اس سے بہتر کوئی آج تک تفسیر نہیں لکھی گئی، سنی حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں، بہترین مفسر قرآن۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر امت کو بچانا ہے، نوجوانوں کو بچانا ہے تو اسفار پڑھانا پڑے گا۔ انہوں نے اوپنلی یعنی امام خمینی بھی جو پڑھاتے تھے خاص لوگوں کو پڑھاتے تھے، انہوں نے اوپنلی قم میں اسفار کے لیکچر شروع کر دی۔ اور اس زمانے میں جو مرجع تھے آیت اللہ العظمہ آغا بروجردی تھے، جو بہت براڈ مائنڈڈ تھے، بہت ان کی فکر اعلیٰ تھی، مگر اتنا پریشر ڈیولپ ہو گیا، لوگ گئے شکایت لے کر گئے مرجع کے پاس، یہ علامہ طباطبائی جو ہے یہ اسفار کا درس دے رہا ہے اور نوجوان ہمارے گمراہ ہو جائیں گے، کیوں کہ وہ اس کتاب کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل کتاب، لہذا آپ ان کا اسکالرشپ بند کر دیں۔ اب طالب علم کو اگر اسکالر نہیں ملے گا تو کہاں سے پڑھے گا؟ تو جتنے لوگ درس میں شریک ہوتے تھے ان کا اسکالر بند ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی نے کہا کہ جا کے آیت اللہ العظمہ آغا بروجردی سے کہیں کہ قبلہ یہ کتاب آپ نے خود پڑھی ہے یا نہیں پڑھی فلاں استاد سے، اگر آپ نے خود پڑھی ہے تو ان بچوں کو بھی پڑھنے دیجئے۔ اور جو اعتراضات آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے لوگ جو ہے ایمان ان کا ضعیف ہے برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ سارے اعتراضات آج کمیونسٹ جو ہے یونیورسٹی میں بیان کر رہے ہیں۔ اعتراض تو ہو رہا ہے، اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو نوجوان گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس کتاب کے صدقے میں جناب انقلاب آیا۔ اب پاکستان کا ایک آدمی خود کو مولوی مجتہد کہلواتا ہے، اپنے شاگرد کے ذریعے سے اس نے چند سال پہلے کتاب لکھی ہے کہ یہ آیت اللہ العظمہ صدر الدین جو ہے کافر ہے، نعوذ باللہ۔ بتائیے بدبختی، ہمارے اردو میں کتاب چھپی اور اس کے ساتھ ابن عربی بھی کافر ہے، کیونکہ ہماری مجالس میں ابن عربی کے حوالے ہیں۔ تو کل کسی نے پوچھا کہ جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابن عربی تو اچھا آدمی نہیں تھا۔ کہ عزیزان گرامی کس طرح سے لوگوں کو جاہل بنایا جا رہا ہے۔ ابن عربی وہ عالم دین ہے جس نے 1000 جلد کتاب لکھی ہے۔ ابن عربی جو ہے اس کی تفسیر برٹش میوزیم میں موجود ہے اور اس میں 1000 جلد میں تفسیر لکھی گئی ہے، اور دنیا نے بہت کوشش کی کہ اسے سنی ثابت کریں کہ ابن عربی سنی مفکر تھے، مگر ہمارے کتنے اس وقت علماء ہیں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ جواد عاملی، انہوں نے کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ ابن عربی شیعہ ہیں۔ فتوحات مکیہ کو دیکھیں یا اس کی دیگر کتابوں کو دیکھیں، اس نے 4 فقہوں کو کہیں بیان نہیں کیا، ہر جگہ فقہ امام صادق علیہ السلام کو بیان کیا۔ اور 12 اماموں کے نام انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب تحریف کی گئی ہے، ان کی کتابوں میں تحریف کی گئی ہے تاکہ ثابت کیا جائے کہ سنی ہے۔ مثلا جب انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو وہاں تحریف کی ہے کہ مہدی علیہ السلام ابن حسن کی جگہ ایک نقطہ بڑھا دیا حسین،
تاکہ وہ جو ہماری فہرست ہے 12 اماموں کی اس میں اور ابن عربی کی فہرست میں فرق آ جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ابن عربی پر تہمتیں ہیں، اس کی کتاب میں تحریف کی گئی ہے تاکہ ثابت کیا جائے۔ ابن عربی کی کتاب میں لکھا گیا کہ ابن عربی کہتے ہیں میں نے ایک شیعہ کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ شیعہ سور کی شکل میں تھے۔ اب ایک جملہ ان کی کتاب میں داخل کیا گیا ہے تاکہ ثابت کیا جائے کہ وہ جو ہے اہل سنت سے تھے، شیعہ نہیں تھے، مگر انہوں نے جہاں بھی سوال ان سے پوچھا گیا ہے، فقہ ان سے پوچھی گئی ہے، تو انہوں نے یہی بتلایا ہے کہ فقہ امام صادق پہ عمل کرو۔ کبھی کوئی اور فقہ اس نے بیان نہیں کی ہے۔ اور اہل بیت کی عظمت کا، زمانے کے امام کی عظمت کا، صلوات پڑھ محمد و آل اس طرح سے قائل ہے، کہتا ہے اگر زمانے میں قطب اعظم نہ ہو تو زمانہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ قطب اعظم اس نے زمانے کے امام کو کہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اگر عالم باطل ہوتے تو ان کی کتاب پر امام خمینی شرح نہ لکھتے۔ فصوص الحکم پر امام خمینی نے شرح لکھی ہے، اور آج بھی ہمارے بڑے بڑے علماء اس کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل تو لہذا کچھ عالم نما حقیقی علم نہیں ہے لیکن ظاہر کہتے ہیں خود کو عالم۔ اب ڈائریکٹ وہ امام خمینی کو کافر اگر کہتے تو پاکستان میں ذرا مشکل ہوتی، تو انہوں نے ان کو کافر کہا ہے جس کتاب پر امام خمینی نے شرح لکھی ہے۔ بات وہی ہے کہ بھئی جب اس کافر کی کتاب امام نے اس پہ شرح لکھی ہے تو امام خمینی بھی کافر ہو گئے، تو ابن عربی کو کافر کہا، ملا صدرہ کو کافر کہا۔ اب ایک جملہ سنیے، ملا صدرہ یا آیت اللہ صدر الدین شیرازی مشہور ہے ملا صدرہ کے نام سے، وہ قرآن کے بارے میں کیا جملہ کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن عالم نور کی چیز تھی اور یہ عالم عالم مادہ ہے۔ اب خدا عالم نور کی چیز عالم مادہ میں لانا چاہتا ہے۔ قرآن عالم نور کی چیز ہے، عرش کی چیز ہے، خدا اسے خاک پہ بھیجنا چاہتا ہے، اس عالم خاکی اور مادی میں بھیجنا چاہتا ہے۔ تو جملہ فرماتے ہیں، عجیب جملہ، کہ قرآن مجید کو اللہ نے 70,000 حجابوں میں نازل کیا۔ اگر قرآن 70,000 حجابوں میں نازل نہ ہوتا تو دنیا پگھل کر پانی ہو جائے۔ اب یہ جملہ ہم نہیں سمجھتے تھے پہلے، تو ہم ذرا اپنی طرف سے آسان کر کے پگھل کے پانی ہو جائے، یہ لوگ نہیں سمجھیں گے ہم کہ اتنا نور ہے اس میں کہ دنیا برداشت نہ کر جل کے خاک ہو جائے گی۔ لیکن امریکہ ہم گئے تو وہ ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، یہ ایٹامک جو انرجی ہے اس میں کام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے ایسے ہی بات میں ایٹامک انرجی کیسے ہے، کیا پروسیجر ہے، تو پوچھا ہم نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک بھٹی ہوتی ہے، اس بھٹی میں یہ جو ایٹامک بھٹی ہوتی ہے بہت اس میں ہیٹ ہوتی ہے، اس میں اگر اب انسان چلا جائے اور بھی چلا جائے تو وہ پگھل کے پانی ہو جائے گا۔ تو فوراً وہ جملہ ہٹ ہوا، تو جو ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے کہ جل کے خاک ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی وہ ایٹامک بھٹی اتنی طاقت ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بھی چلا جائے تو وہ پگھل کے پانی ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ جملہ ہمارے عالم دین نے جو کہا ہے یہ عین سائنس کے مطابق کہا ہے کہ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ خدا نے 70,000 حجابوں میں نازل کیا ہے۔ اگر بغیر حجابوں کے نازل ہو جائے تو پگھل کر دنیا پانی ہو جاتی۔ اور اس جملے پر جب امام خمینی کی نظر پڑتی ہے، کہتے جملہ بہت ہی اچھا ہے، بہت علمی ہے، بہت عالی ہے، مگر نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے۔ فرماتے میں مکمل کرتا ہوں اس جملے کو، اور کیسے مکمل فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے قرآن عالم نور کی چیز ہے، اہل بیت بھی عالم نور سے ہے۔ دونوں کا تعلق عالم نور سے ہے۔ خدا نے قرآن کو بھی
اور اہل بیت کو بھی ہزار ہزار حجابوں میں نازل کیا تاکہ یہ دنیا والے فیض لے سکیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کی قدر کریں۔ اللہ اکبر! آج ہم قرآن اٹھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، کیونکہ یہ حجابوں میں نازل ہوا ہے۔ اگر اسی نورانیت کے ساتھ نازل ہوتا تو ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ صلوات محمد۔ مگر افسوس، لوگوں نے قرآن کی بھی قدر نہیں کی، اہل بیت کی بھی قدر نہیں۔ یہ عالم نور سے ہے، خدا نے ہم پر احسانات کی۔ ہم جیسے خاطی گناہگار خاطی بندے ان دونوں نوروں سے فیض حاصل کریں۔ قرآن کو بھی لوگوں نے پامال کیا اور مولا حسین کے بدن کو بھی کربلا میں پامال کیا۔ ہاں، آج اسی لیے یہ بدبختیاں مسلمان دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی بھی قدر نہیں کی، اہل بیت کی بھی قدر نہیں کی۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، میرے اللہ ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اہل بیت سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، ایک لمحے کے لیے قرآن اہل بیت سے ہم دور نہ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد عمل خالص، اگر عمل انسان کا ایک چھوٹا عمل بھی خالص ہو، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔
روایت سنیں، ایک صحابی تھے، ایک پیغمبر کے مجلس میں آئے، پیغمبر نے فرمایا خدا کی صفت ہے ستار العیوب، خدا لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اے لوگوں، کہیں کسی کا عیب نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈال دینا، تو قیامت میں خدا بھی تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر انسان عادت پیدا کرے، نجات ہے۔ اس بیچارے ان پڑھ آدمی نے اس حدیث کو یاد کر لیا، مزدور تھا، غریب تھا، کچھ پیسے کمائے، کوئی خاص تاریخ تھی، اس کی تمنا تھی ایک ریشمی خوبصورت چادر خریدنا، اس زمانے میں جیسے فیشن ہوتا، یہ بازار میں گئے، اس چادر کو خرید کے لائے، راستے میں دیکھا ایک مسلمان، ایک مومن سو رہا ہے، مگر اس کی چادر ہٹ گئی، اس کا لباس عریان، اس کا بدن عریان ہو رہا ہے، جو بھی گزر رہا ہے ہنس کے گزر رہا ہے، اس کے عیبوں پہ نظر پڑ رہی ہے۔ غریب آدمی تھا، مشکل سے وہ چادر خریدی تھی۔ حدیث یاد آ گئی، خدا کا وعدہ ہے تو میرے بندوں کے عیبوں کو چھپا لے، میں قیامت کے دن تیرے عیبوں کو چھپا لوں گا، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان۔ یہ ہے عمل خالص، نہ احسان جتلانے والی بات، یہ اسے جانتا بھی نہیں، فقط یہ معلوم ہے یہ مسلمان ہے، اس کی چادر ہٹ گئی ہے، عیب ظاہر ہو رہے ہیں، جو گزرنے والے گزر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اپنی قیمتی چادر اس کے اوپر ڈال دی، سر جھکا کے چلا گیا، اپنے وطن پہنچا، اسے موت آ گئی، یا اس زمانے کے نبی پر وحی نازل ہوئی، میرا محبوب اس دنیا سے گزر گیا، آپ جائیے خود اسے غسل و کفن دیجئے، نماز جنازہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ آخر اتنی عنایات اس پر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ عابد و زاہد تھا؟ کیا یہ عالم و متقی تھا؟ جواب آئے نہیں، گناہگار تھا، مگر موت سے پہلے اس نے میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ اللہ، نجات کا ذریعہ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، اور یہ صفت شیطان کی ہے، کسی کے گناہوں سے پردہ ہٹانا۔ اللہ اے خدا ہمیں توفیق دے، ہم تیرے اس نام کے مظہر بن جائیں، ہم تیرے نام ستار کے مظہر بن جائیں، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دیں، تاکہ تو قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپا دے۔ سب مل کے کہیں یا ستار، یا ستار، یا غفار، یا ستار، یا غفار، یا ستار، یا ستار،
اس نورانی رمضان کے مہینے کے صدقے میں او میرے اللہ ان گناہوں کو آج مٹا بھی دے۔ اے عزیزوں قیامت کا دن آئے گا، گناہگار دیکھے گا ایک طرف نور و نورانیت ہے، ایک طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ پوچھے گا فرشتوں یہ نور کس کا ہے، یہ نورانیت کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیں گے یہ اللہ کے پیارے نبی کا نور ہے، یہ مولا علی کا نور ہے، یہ حسن و حسین کا نور ہے۔ یہ گنہگار مومن کہے گا میں بھی اہل بیت کا عاشق تھا، مجھے ادھر جانے دو۔ فرشتے کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی، ذرا خود کو دیکھ لے، نجاستوں میں ڈوبا ہوا ہے اور پاکوں کی طرف جا رہا ہے۔ اے خدا نجاستوں سے آج ہمیں نجات دے، تاکہ قیامت کے دن میرا یہ چہرہ حسین کے قدموں پہ ہو اور زباں پہ یہ کلام جاری ہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزو اس قابل خود کو بنا کہ قیامت کے دن فرشتے نہ روکیں کہ نجاست میں ڈوبے ہوئے ہو، کیا تو نے آیت قرآن نہیں پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نجاست اہل بیت سے دور ہے، او میرے اللہ مجھے نجاستوں سے پاک کر دے۔ عزیز و اہل بیت بڑے لجپال ہیں، حسین بڑے کریم ہیں۔ دو عالم تھے آپس میں دوست، وعدہ کیا کہ جو مر جائے گا قبر کا حال آ کے خواب میں بتائے گا۔ دونوں نیک متقی، ایک مر گئے، دوسرے کو خواب نظر نہیں آیا۔ پہلا دن، دوسرا، تیسرا دن گزر، اب چوتھے دن وہ عالم خواب میں آ۔ اس زندہ عالم نے کہا 3 دن میں انتظار میں تھا، آپ خواب میں نہیں آئے۔ جواب سنیں، اس عالم نے جواب دیا ہمارے قبرستان میں 3 دن پہلے ایک مومنہ دفن ہوئی تھی، اس مومنہ سے ملنے کے لیے مولا حسین 3 مرتبہ قبرستان میں تشریف لائے۔ دعا یہ کریں ہم بھی جب مرے نا تو مولا حسین پہلی رات قبر میں تشریف لائے تاکہ سارے عذاب سے نجات مل جائے۔ ہم سب نے جشن منایا تھا، مولا حسین کی آمد پر اس لیے مشغول تھا میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ جو زندہ تھا خواب سے بیدار ہوا کہ جا کے دیکھے وہ کون عظیم مومنہ ہے، اس سے ملنے کے لیے مولا حسین 3 مرتبہ آئے۔ جا کے قبرستان میں پوچھا تو پتہ چلا ایک قبر ہے تازہ، 3 دن پہلے یہ مومنہ تھا۔ پوچھا اس کے شوہر کا نام، ایڈریس پتہ لے کر شوہر کے دروازے پر آیا یہ عالم دین اور آ کے قسم دی اے مومن تجھے زہرا کے حق کی قسم کچھ نہ چھپانا،
مجھے سچ سچ بتا تیری بیوی کیا کرتی تھی، کیا عمل تھا، کیا عبادت تھی کہ اس سے ملنے کے لیے مولا حسین 3 مرتبہ قبر میں آئے ہیں۔ ایک مزدور آدمی کی بیوی، غریب آدمی، اتنی بڑی قسم دی۔ وہ مومن کہنے لگا عالم دین سے میں کوئی چھپانا نہیں چاہوں گا، سچ سچ بتاتا ہوں، مجھے میری بیوی کا کوئی اور عمل نہیں معلوم، مگر مجھے معلوم ہے میری بیوی تب تک نہیں سوتی تھی جب تک سونے سے پہلے زیارت عاشورا نہ پڑھ لے۔ زیارت عاشورا میں 100 مرتبہ کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سب مل کے گئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ مولا حسین میرا آپ پہ بھی سلام، آپ کے یتیم و قیدی سجاد پہ بھی سلام، وعلی علی ابن الحسین وعلی ابناء الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، جو ہر رات حسین کو 100 مرتبہ سلام کرے۔ اگر مولا اس کی قبر میں نہیں آئیں گے پھر کس کی قبر میں آئیں گے؟ او میرے اللہ، ہم سب کو حسین کے عشق کی دولت عطا کر۔ او میرے اللہ، اہل بیت کی محبت کا نور عطا کر۔ زیارت عاشورا پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ، ہمارے گناہ، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے۔ موت نہ دینا میرے اللہ جب تک گناہوں سے مکمل توبہ نہ کر لیں، موت نہ دینا جب تک جو نماز قضا، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس قضا ہے ادا نہ کر دیں۔ میرے اللہ، اگر کسی مومن کا حق ہے، قرض ہے، ادا کرنے کی توفیق دے۔ کسی مومن کو تکلیف پہنچائی ہم نے، غیبت کی یا غیبت سے یا کسی اور طریقے سے، ان سے معافی مانگنے کی توفیق دے۔ میرے اللہ، جب دنیا سے جائیں تو اعمال نامہ صاف اور پاک ہو، نہ تیرا حق ہماری گردن پر ہو جو ہم نے قضا کیا ہو، نہ تیرے بندوں کا کوئی حق قضا ہو۔ میرے اللہ، اپنی محبت کا نور عطا فرما، امام زمانہ کی محبت کا نور عطا فرما، سب کی نیک دعائیں مستجاب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مرحومین مومنین مومنات، خصوصاً جو افطار میں مومنین زحمات کر رہے ہیں، خدمات کر رہے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے شہداء کی سورہ فاتحہ۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام مرحومین